اطہر بھائی آپ بتائیے گا کلاس صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو تحریک کو پہیے لگ جائیں گے، ملٹی پلائر افیکٹ مل جائے گا، مولانا صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ آپ کی رائے نعیم اشرف صاحب کی خبر یا رائے سے قریب ہے یا کلاس صاحب کی؟ دیکھیں اپوزیشن کے اندر جتنی جماعتیں آپ کے ساتھ ملتی ہیں تو یقیناً ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بڑا اتحاد بنے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ماضی میں خان صاحب بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے، لیکن یہ کہنا کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر خان صاحب مولانا کو بنا دیں گے، نہیں۔ مولانا کے مقابلے میں یا ان کے دوسرے جو سیاسی اس وقت حریف ہیں وہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں کہا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ وہ اپوزیشن لیڈر آج کس طرح بنے؟ وہ اسی لیے بنے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی نے ایم این ایز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس وقت پاکستان کی میں کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان ہی نظر آ رہے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب کو اگر اپوزیشن لیڈر بنانے سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے تو ان کا نوٹیفیکیشن کیوں روکا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی حکومت نے اعتراض کیا ہے، خط لکھا گیا چیف وپ عامر ڈوگر صاحب کو کہ محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے ہمارے کچھ اعتراضات ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں محمود اچکزئی صاحب کو جس وجہ سے بنایا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر تو عمر ایوب بھی تھا، لیکن اس کے اوپر 9 مئی ڈال کے آج وہ غائب ہیں۔ اپوزیشن لیڈر تو ملک احمد بشر صاحب بھی تھے، اپوزیشن لیڈر تو شبلی فراز بھی تھے، وہ آج کدھر ہیں؟ اپنی جماعت میں سے وہ کسی اور کو لے کے آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا، تو اس وجہ سے ان شخصیات کو بنایا گیا۔ باقی مولانا کے حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ مولانا نے اس دفعہ 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ کیونکہ مخصوص سیٹیں جو مل گئی تھیں، جو 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا نے ووٹ ڈال دیا تھا، مخصوص سیٹیں حکومت کو مل گئی تھیں، اس دفعہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں دیکھیں نا، سینٹ میں ضرورت تھی نا، پھر تو وہ تو سینیٹر احمد صاحب آئے، ابڑو صاحب آئے تو ہوا نا کام۔ تو سینٹ میں اگر مولانا صاحب ساتھ دے دیتے تو یہ گورنمنٹ کو یہ والا ایپیسوڈ سے نہیں گزرنا پڑتا نا، ابڑو صاحب والے، سینیٹر صاحب والے۔ جی پر وہ دیکھیں نا، وہ سینیٹر صاحب اس کے علاوہ کچھ اور سینیٹر بھی تھے جو تیار بیٹھے ہوئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن مخالفت میں ووٹ ڈال دیا گیا۔ اور تحریک انصاف کا موقف تو یہ تھا، باقی جو محمود اچکزئی صاحب اور دیگر لوگوں کا، کہ یہ غیر قانونی عمل ہے، اس میں ووٹ ڈال کے ہم اس کو لیجٹمیسی دیں گے۔ تو انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالا، پر مولانا کی جماعت نے کم از کم ووٹنگ میں آپ کے خیال میں فاصلے زیادہ ہیں ابھی؟ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ملگا کے کوئی تحریک چلا دیں گے، روڈ پہ آ جائیں گے ایسا؟ یہ حکومت کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ مولانا کو اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنا دیا جائے۔ تحریک انصاف کی خواہش مجھے نہیں لگتی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ تاج میں فائنل ورڈ فرام یور سائڈ، آپ کو ابھی بہرحال حقیقت سے دور نظر آتا ہے منظر نامہ، آپ اسلم غوری صاحب کی بات کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ کاظمی صاحب اب دیکھیں، اگر مولانا صاحب نے اپوزیشن کو لیڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ مخصوص سیٹیں واپس کریں۔ مولانا صاحب کو ایک وہ مخصوص سیٹ بھی ملی ہوئی ہے جس کے اوپر ٹاس ہونا تھا، پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بہت بڑے جمہوریت پسند ہیں، آپ ویسے ہی لے لیں یہ سیٹ۔ تو ان کی جنرل سیٹیں کے پی میں کم ہے، مخصوص سیٹیں زیادہ ہیں، تو پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی جے یو آئی ایف کو دے کے اگر ان سے اپوزیشن کروانا چاہتی ہے تو اس سے بہتر ہے پھر وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ کو بنا دیں، تو پھر اس سے بہتر تو پھر یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر صلح ہی کر لیں پھر۔